when a singular noun ends in s only an apostrophe is used to show possession, especially in older and foreign words. اگر کسی واحد اسم کے آخر میں پہلے سے ایس ہو تو بعض اوقات ایس نہیں لگاتے، لیکن ایس لگانے کا رواج زیادہ ہے صرف اپوسٹروفی یعنی الٹا واو یا الٹا کاما کا اضافہ کریں، عام طور پر پرانے اور غیر ملکی ناموں کے ساتھ، جیسے سکراٹیز آئیڈیاز، سکراٹیز آئیڈیاز۔ اب دیکھو اس میں اب دیکھیں کیا ہے، سکراٹیز لکھا ہوا ہے تو پہلے سے ایس آیا ہوا ہے تو وہ بھی درست ہے، ایس کے ساتھ اسٹروفی لگا کے پھر ایس لگا دیں، یہ بھی درست ہے، اور سکراٹیز کے آخر پہ ایس ہے تو صرف اسٹروفی لگا کے لکھ دیں، پھر بھی درست ہے، تو دونوں ہی درست ہیں، اس میں انکریکٹ آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کیٹس پوئٹری اپوسٹروفی پلس ایس اور پہلے سے ایس لگا ہوا ہے، اور کیٹس اگر اپوسٹروفی کے بعد ایس لگانا ہے تو پھر لگا سکتے ہیں، اگر نہیں لگانا تو اس ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں گے جو پہلے سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ایس کو الگ نہیں کریں گے، اس ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں گے۔ اگر اس کے آگے ایس مزید لکھ سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہ لکھیں تو پھر بھی آپ کا یہ جو اپوسٹروفی والا آپشن ہے یہ درست ہو جائے گا۔ both forms are correct، دونوں فارمز ٹھیک ہیں، یہ آر ہے ARER، یہاں پر ٹی اس نے لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہے۔ But the use of s with apostrophe is also common and popular with some grammarians۔ اب کچھ grammarians کیا کرتے ہیں، بعض اہل زبان ایس پر ختم ہونے والے الفاظ کے ساتھ اپوسٹرافی کے ساتھ ایس بھی لگاتے ہیں، مثلا ٹیسز فیملی، کیٹس پوئٹری، ڈکنز ناول، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب اپوسٹروفی اور ایس لگانا ہے تو پھر ایس کو نہ دیکھے آخر میں ایس ہے یا نہیں، بس وہ لگا دیں، درست ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کرے کہ واحد اسم کے آخر میں ایس ہو تو صرف اپوسٹروفی لگانا بھی صحیح ہے اور ایس کا اضافہ کر کے اپوسٹروفی لگانا بھی صحیح ہے۔ بس یہاں پر آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ گئی کہ آخر کسی لفظ کے آخر پر ایس ہے تو اس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں اور آگے ایس نہ لگائیں پھر بھی درست ہے، لیکن آخر میں اگر ایس ہے اس کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں اور پھر ایس لگا دیں پھر بھی درست ہے، دونوں طریقے سے درست ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، اگر کوئی اسم جمع ہو تو ناؤن کے آخر میں اپوسٹروفی لگا کر ایس لگائیں۔ اب دیکھیں چلڈرن گیم، یہ انکریکٹ ہے، چلڈرنز گیم، کیونکہ یہ پلورل ہے چلڈرن تو اس کے آخر میں ایس نہیں ہے تو پھر اپوسٹروفی اور ایس لگا کے اس کو کیا کریں گے، ہم یہ بنا دیں گے اس کی ملکیت، چلڈرنز گیم بچوں کی گیم۔ مین کالج، مینز کالج، یہ ریگولر ناؤنز ہیں، ان کے ساتھ اپوسٹروفی اور ایس لازمی لگے گا۔ The possessive of the plural nouns ending with s is found by adding only an apostrophe۔ اگر کوئی نان ایس لگا کر جمع بنایا گیا ہو تو صرف اپوسٹروفی لگائیں یعنی ناؤن کے ساتھ۔ اب دیکھیں وہی بات بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں، کسی لفظ کو دیکھیں، اس کے آخر میں ایس ہے، چاہے وہ سنگولر ہے چاہے وہ پلورل ہے، تو ایس ہے تو آپ کیا کریں، اس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں تو اس کی ملکیت بن جائے گا۔ اگر آپ ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگا کے مزید ایس لگا دیتے ہیں پھر بھی درست ہے۔ اب جیسے بوائز ہاسٹل، یہ پہلے والا کریکٹ ہے، آپ نے کیونکہ یہ لڑکوں کا ہاسٹل ہے تو یہاں پر لڑکے جمع ہے، کیونکہ یہاں پر تو آئے گا لڑکے کا ہاسٹل، یہ اس کا جو میننگ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے کہ لڑکوں کا ہاسٹل، تو یہاں پر درست یہ ہوگا بوائز لکھیں پھر اپوسٹروفی لگائیں اوپر اور ہاسٹل، یہ کریکٹ ہوگا۔ جو پہلے والا ہے اس کا مطلب ہے ایک لڑکے کا ہاسٹل، لیکن یہاں پر جو ہم نے میننگ استعمال کرنا ہے کہ لڑکوں کا ہاسٹل، تو پھر بوائز ایس لگا کر اسٹروفی بعد میں آئے گا۔ ہارسز ٹیلز، گھوڑوں کی دمیں، اب یہاں پر زیادہ گھوڑے بیان کیے گئے ہیں تو ہارسز لکھ کر اس کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں اور ٹیلز لکھتے ہیں، آپ کا درست ہو جائے گا۔ اگر یہ پہلے والا جو ہے یہ جو ہے نا ہارسز ٹیلز، یہ بھی اس حساب سے درست ہے، اگر یہاں پر ایک گھوڑے کا ہوتا تو پھر انکریکٹ ہوتا، تو یہ پہلا اس نے انکریکٹ بتایا کہ ہارسز ٹیلز، اب یہاں پر ہارسز ایس ہٹا دیا گیا ہے لیکن اپوسٹروفی ہے ٹیل، یہ درست ہے، تو ویسے بھی درست ہے ورنہ وہ ایک کا شمار ہوگا۔
جو ہارسز ٹیل یہاں پر استعمال ہوگا نا، اس کا مطلب ہے ایک گھوڑے کی دم، اور یہاں پر جو مطلب ہے گھوڑوں کی دمیں، زیادہ گھوڑوں کی دمیں، تو ہارسز لگا دیا اور پھر اپوسٹروفی لگائیں اور آخر پہ ایس لگائیں یا نہ لگائیں، آپ کی مرضی ہے، ایس نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اپوسٹروفی لگانے کا ٹیبل، اب دیکھیں واحد یا ایسے جمع اسم جو غیر معروف طریقے سے بنے ہوں، غیر معروف طریقے سے کا مطلب ہے irregular بنے ہوں، ایسے لگا کر نہ بنے ہوں۔ ناؤن کے اوپر اپوسٹروفی لگا کر ایس کا اضافہ کریں، جیسے خالد's purse، cat's paw۔ اچھا، واحد اسم جو ایس پر ختم ہو، جمع اسم جو ایس پر ختم ہو۔ دو اس قسم کے اسم ہوتے ہیں، ایک سنگولر ہوتا ہے ایک پلورل ہوتا ہے، لیکن بعض اسم ایس پر ختم ہوتے ہیں، سنگولر بھی اور پلورل بھی، ان کا دیکھیں صرف ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں، ان کے آخر میں جو ایس ہوتا ہے اس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں، آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ اب جیسے ویمنز کلوتھز، یہ درست ہے کیونکہ اس کے آخر میں ایس نہیں ہے، لیکن اب دیکھو جیمز ہاؤس، اب جیمز کے آخر پہ ویسے ہی ایس آ گیا لیکن یہ سنگولر ہے، تو اس کے اوپر صرف اپوسٹروفی لگا دیں، آپ کا سینٹینس درست ہو جائے گا۔ ڈکنز ناولز، اب ڈکنز اس کا اپنا ایس ہے تو اس کے اوپر صرف اپوسٹروفی لگائیں اور آگے ناولز۔ دا بوائز ہاسٹل، اب لڑکوں کا ہاسٹل ہے تو اس کے اوپر اپوسٹروفی لگا دیں صرف آخری ایس کے اوپر، لیکن اس ایس کو الگ نہیں کرنا، یہ ایس جمع کا ایس ہے، پلورل بنا رہا ہے اس بوائے کو، اس کے ساتھ آپ نے اپوسٹروفی لگانی ہے۔ If the owners of a thing are many but Roshan ownership is collective, add s to the last one۔ اب یہ جو رول ہے نا، یہ بہت مرتبہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریشانی پیدا کرے گا۔ اب اس میں کیا ہے، جب کسی ایک چیز کے مالک مشترکہ طور پر کئی ہوں تو ایس آخری مالک کے ساتھ لائیں، یعنی کہ ایک چیز ہے اس کے مالک زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک زمین کا پلاٹ ہے، وہ 4 یا 5 بھائی ہیں، وہ ایک ہی ملکیت ہے ان سب کی، تو پھر کیا ہوگا، وہ ایک ہی شمار ہوں گے، مالک سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن اب وہاں پر ایک پلاٹ ہے، ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہے اور الگ الگ حصہ ظاہر کرنا ہے آپ نے، تو پھر اس کے ساتھ کیا آئے گا، پھر اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اپوسٹروفی آئے گی۔ اب دیکھیں، جب کسی ایک چیز کے مالک مشترکہ طور پر کئی لوگ ہوں تو ایس آخری مالک کے ساتھ لگائیں گے۔ اکرمز، اسلمز اینڈ حامد's ہاؤس، یہ انکریکٹ ہے۔ اب گھر ایک ہے لیکن اس کے مالک سارے ہیں، یہ تو پھر یہ کیا ہے، آخری جو ناؤن ہوگا اس کے جو ہے نا ساتھ آپ نے اپوسٹروفی لگانی ہے پلس والی، تو سب کی ملکیت ظاہر ہو جائے گی۔ اکرم، اسلم اینڈ حامد's ہاؤس، یہ درست ہے۔ If they are indicated separately, add s to everyone۔ جب کس چیز کے مالک علیحدہ علیحدہ مختلف اشخاص ہوں تو ہر ایک کے ساتھ ایس لگا کر مالک کے نام کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب اس میں یہ ہے کہ اب ایک چیز ہے اس کے مالک کئی ہیں تو پھر وہ الگ الگ ہی اپوسٹروفی آئے گی، لیکن ایک چیز ہے اور مالک اس کے سارے بہت سارے ہیں لیکن ایک ہی چیز کے مالک ہیں تو پھر کیا آئے گا، مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آخر والے کے ساتھ اپوسٹروفی لگائیں گے۔ اب دیکھو اکبر، اسلم اینڈ حامد's ہاؤس، یہ انکریکٹ ہو گیا کیونکہ اب یہ الگ الگ گھر بتا رہا ہے۔ بے اکرم کا، اکبر کا الگ گھر ہے، اسلم کا الگ گھر ہے، حامد کا الگ گھر ہے، تو پھر یہ الگ الگ اپوسٹروفی لگائیں گے۔ اگر ان تینوں کا ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پھر آخر والے کے ساتھ اپوسٹروفی اور ایس لگا دیں گے۔ اکبرز، اسلمز اینڈ حامد's ہاؤس، اب اس کے نیچے والے سینٹینس کا مطلب ہے کہ اکبر کا گھر، اسلم کا گھر اور حامد کا گھر، یہ الگ الگ گھر ہیں، لیکن اوپر والے سینٹینس میں اکبر، اسلم اینڈ حامد's ہاؤس میں کا مطلب ہے ان تینوں کا ایک ہی گھر ہے۔